الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کے 19ویں رکوع کی آیات مبارکہ ہے جو پڑھی گئی ہیں۔ سورہ انعام قرآن مجید کی سورت نمبر 6 ہے۔ اس میں جامع احکامات دیے گئے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی رکوع شروع ہوتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو، کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں قرآن سے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن اعمال یعنی کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، قرآن پڑھے یا قرآن سنے، دونوں حالتوں میں بہت ہی اس میں کان لگا کے سننے والی بات ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں، اور اللہ نے قرآن پڑھنے اور سننے والوں کو یہ حکم دیا ہے جب میرا کلام پڑھا جائے یا سنا جائے تو پورے غور سے اسے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور خاموشی کے ساتھ۔ سورہ اعراف میں آیت موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے یا قرآن سنایا جائے تو تم پورے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، اس کے اندر ایک اہم بات آپ کو جناب علی غور کریں گے تو اس کے اندر پتہ چلے گا۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں، پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے میں نے حرام کیا ہے، بلکہ کیا بول رہے ہیں، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں قرآن سے تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہے، میسج دینے والے، پیغام پہنچانے والے۔
اسی لیے فرمایا کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے قرآن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلاؤ اور انہیں پڑھ کے سناؤ کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اہم بات ہے یہ، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اس میں رسول بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ لیکن آج ہمارے پاس دین بولے تو چون چون کا مربع بنا، جس کے دل میں آ جو وہ بک رہا، بس ختم۔ جس کے جو دل میں آ بک رہا ہے، جس کے جو دل میں آ پکار رہا، جس کے جو دل میں آ لکھ رہا ہے۔ عجیب حالت ہے۔ یا تو نبی وقت کے پیغمبر ہیں یہ، ان سے یہ بات کہلوائی جا رہی کہ آؤ میں پڑھ کے سناؤ قرآن سے تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، وہ حرام کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، یہ حرام ہے۔ پہلا اسلام کا جو پہلا حکم ہے حرمت کا، وہ یہی ہے اصل میں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ لفظ نہ تو بت کا لفظ ہے نہ کوئی اور لفظ، لفظ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ذرہ سے ذرہ برابر بھی ہو سکتے، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، چاند و سورج بھی ہو سکتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جن کے مطالبے عقائد ہوتے ہیں، جن کے اوپر اعتقاد ہوتا ہے کہ اس سے کچھ بننے والا ہے، ان سے کچھ بگڑنے والا ہے، مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے لفظ۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، لفظ کا استعمال کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر سب سے پہلے شرک کو حرام کیا ہے، اور جو شرک کرا اور بغیر توبہ کے مر گیا اس کے اوپر جنت بھی حرام ہے۔ جیسا شرک حرام ہے نا، اسی طرح جنت بھی حرام ہے اس کے اوپر۔ یہ بات قرآن میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو بھی شرک کی حالت کیا اور اسی عقیدے پہ مرا، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ حدیث شریف بھی آتی ہے اس میں من مات باللہ وہو الشرک، جو اس حال میں مرا کہ شرک کیا، جنت اس کے اوپر حرام۔ لا يدخل الجنت کا الفاظ آتا ہے۔ تو شرک وہ بلا ہے، اور روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو گناہ کیا جاتا ہے، گناہ کبیرہ، وہ شرک روئے زمین کے اوپر۔ اسی لیے جتنے بھی نبی آئے وہ سب یہ بتائے شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات فرمائی گئی کہ شرک، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بھی سورہ نساء میں آیت آیت مبارکہ، وہاں لفظ استعمال کیا گیا، دیکھیں ضد ہے بھی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پرستش کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ اب یہاں پہ عبادت کا لفظ لایا۔ اب دیکھیں گے وہاں پہ سورہ کہف کی ایک آخری آیت آتی ہے
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. دو ہی باتیں فرمائیں. تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے بر کے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے, ملاقات کرنا میرے رب سے, تو اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے کرنا کیا ہے اس کو؟ ایک تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اور دوسری اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. وہاں ہے سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ. اور شرک کے متعلق کیا فرمائی گئی قرآن میں یہ بات سورہ لقمان میں؟ ان الشرک لظلم عظیم. بے شک سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے فرمایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا اس میں. سب سے پہلے جو گناہ اللہ نے بتایا ہے وہ شرک ہے. پورے انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی, پورے نبیوں کی دعوت یہی تھی. قرآن کا ہر صفحہ اٹھائیں گے آپ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بات فرمایا, اور اس کی جو ضد ہے وہ شرک ہے. اسی لیے امت مسلمہ کو, چونکہ آخری امت, آخری نبی کی آخری امت ہے ابھی, اب نہ تو کہ نبی آنے والے ہیں نہ تو کہ نئی امت آنے والی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی سورت دی, جو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس میں اللہ اور بندے کا اقرار کروایا گیا. ہر رکعت میں, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, 5 نمازیں دن میں فرض ہے, اور جو صرف اگر فرض نماز کی ہم بات کریں گے تو اس کے کل 17 آیات بنتے ہیں. تو ہر بندہ روزانہ, صرف فرض کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ٹھہر کے اللہ سے اقرار کرتا ہے, عہد کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرا بندہ ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. آسان بالکل, کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. تیرا بندہ ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تیرا ہی محتاج ہوں, میں کسی اور کا نہیں. ساری مخلوق تیری محتاج ہے. پوری مخلوقات جتنے بھی ہیں اس کے بندے, اس کی مخلوق اس نے پیدا کیا ہے, اور سب اس کے محتاج ہے. وہ اقرار کر ہر نماز میں, نماز پڑھنے والا اپنے رب سے بالراست اللہ سے یہ ہم کلام ہے, اللہ سے ہم کلام ہے. اللہ سے کلام کر رہا ہوں نماز میں تلاوت کے ذریعے سے, اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے, اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کیا ہے بالراست. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں, یعنی پوری بندے کا, پورے مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. یہ جو کرۂ ارض ہے زمین, اس کے اوپر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا, ہر جاندار کو, اس میں انسان بھی ہے, دوسری مخلوقات بھی ہے, اور پھر ان کی زندگی کے بقا کے لیے لائف سپورٹ سسٹم جو رکھا ہے وہ کائنات میں کسی اور کرے پہ نہیں ہے, صرف یہاں ہے, کیونکہ اللہ نے ان مخلوقات کو یہاں بسایا ہے, اور ان کی زندگی کے ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ پورے نظام کو بنا کے رکھ دیا.
اس کی زندگی کی بقا کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے کا، اپنے پالنہار ہونے کا یہ ثبوت ہے پوری کائنات. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، پہلی آیت وہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری مخلوقات کا پالنہار ہے، پوری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. پورے مخلوقات، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک اس کے اندر، پانی کے جانور، سمندر کے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے جانور، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سب، ہر ایک کی غذا، ہر ایک کی بقا وہ رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتایا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو لفظ استعمال کیا، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، رب کا لفظ لایا یہاں پہ. تمہارے پالنہار نے، تمہارے پرورش کرنے والے نے کیا حرام کیا ہے تمہارے اوپر؟ سب سے پہلے وہ شرک. شرک کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی جناب علی کسی بت کے پاس جا کے وہاں سر جھکا دے. یہ شرک کے معنی یہ بھی نہیں ہے صرف کہ آدمی کسی مزار کے پاس، قبر کے پاس چلا جائے. شرک کہتے کسے ہیں اصل میں؟ اللہ اور بندے کے درمیان میں جو چیز حائل ہوتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو چیز حائل ہوتی ہے، گویا کہ براس اللہ اور بندے کے کنیکشن کو کاٹنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا نام شرک. ایک پیاری آیت آتی ہے سورہ یوسف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے. وہ دیکھیے آپ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری طرف نہیں. کس کی طرف بلا رہا ہوں میں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں. یہ ہے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 23 سالہ زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملتی جہاں پہ آپ کی تربیت کے اندر صحابہ کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی بجائے رسول اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہو. زندگی میں کوئی ایسی بات، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وفات کے بعد کے لیے بھی یہ دعا کی تھی. احادیث میں موجود ہے، یہ آپ نے اپنی خبر کے متعلق یہ بات دعا محفوظ ہے صحیح حدیثوں کے اندر. یہ دعا کی آپ نے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری خبر کو عبادت کا نام مت بننے دے. تو جس طرح بتوں کی عبادت ہوتی ہے اس طرح کے یہاں بھی لوگ شروع کر دیں، آئیں یہاں پہ بھی آئیں، میری خبر کے پاس آ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں، فلاں فلاں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں آج بھی. اور پچھلی قوموں کی گمراہی کو آپ نے بیان کیا. دیکھو یہود اور نصارہ جو گمراہ ہوئے ہیں نا، اس سے اتخذوا قبور انبیاء مساجد، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. یہ ساری بات ہے، لیکن آج اتنا ہی بگاڑ پھیلا ہوا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو سب سے پہلی بات کیا ہو، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کس کو حرام کیا ہے. وہ حرام کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا. شیئا
اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو رتی برابر کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر کسی کا عقیدہ ہے نفع اور نقصان کا، تو اس شرک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف کوئی بت پرستی کر لے یا بہرحال نہیں، عقیدہ جس چیز کے اوپر آ گیا وہ شرک ہو جاتا، چاہے وہ رتی ہو چاہے ہتھی ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اصل عقیدے کا مسئلہ ہے، یا نہیں ہونا ہے وہ چیز۔ اللہ کے متعلق نفع اور نقصان کا مالک قادر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اس باب کو، غیر اللہ سے نفع اور نقصان کا جو تصور ہے، اس باب کو بند کر دیا گیا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ جو تھا نا، اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جا کے دعائیں کریں گے یا ان کی منتیں مانیں گے، ان کے نذر و نیاز کریں گے تو اللہ تک یہ لوگ پہنچا دیتے۔ یہ عقیدہ تھا پہلے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہے کہ پیغمبروں سے بڑھ کے مقرب کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر سب سے بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرب اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، آپ کو اللہ نے، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے بعد سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں بھی آتی ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے دوسروں کو نقصان سے بچانا یا فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، میں میرے متعلق بھی اختیار نہیں رکھتا نفع اور نقصان کا، جو اللہ چاہے گا وہی ہونے والا ہے۔ اتنی کلیئر بات قرآن میں ہونے کے بعد بھی اگر ہمارا عقیدہ پھر بھی اگر وہی ہے جناب علی، تو اللہ محفوظ رکھے، پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے کلیئر بات اور کیا ہو سکتی ہے قرآن جو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بات آئی وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دیکھیے قرآن مجید عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے ہمیشہ، عدل اور انصاف۔ عدل انصاف کیا ہے؟ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے نا، اس کے بعد کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ہم دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے والدین ہمارے، ان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر پہلے ادا کرو اور پھر اپنے ماں باپ کا۔ تو یہاں فرمایا احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ تمہارے اوپر ماں باپ کے بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں۔ کئی قربانیاں دے کے انہوں نے تم کو، تمہاری پرورش کی، تم کو بڑا کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ایک بگاڑ تھا عرب کے اندر، کچھ ایسے بھی لوگ تھے، سارے نہیں، کہ ان کو ان کے یہاں لڑکی کا پیدا ہونا ناگوار گزرتا تھا، لڑکی کا پیدا ہونا، وہ لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو چنانچہ کچھ ایسے بدبخت بھی تھے اس میں کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو اسی زندی لے کے جا کے گڑھا کھود کے ڈال دیتے تھے اس میں۔ اسی طرف اشارہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے، خوف سے قتل مت کرو۔ خاص طور پہ بیٹیاں، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا اور آج کا زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، مین پاور تو کم سے کم ضرورت پڑتی ہے آج کے زمانے میں۔ وہ زمانے کے اندر ساری مشنری مین پاور ہی تھی سمجھ معلوم میں، تو ظاہر ہے کہ عورتیں، بچیاں پیدا ہونا ان کے لیے کوئی کام کی نہیں تھی۔ مرد بچے پیدا ہوئے تو جناب علی ان کے لیے ہاتھ بٹانے والے، ان کے ہیلپ کرنے والے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے یا خوف سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، دیکھو ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں رزق دیں گے۔ رزق کے مالک تم نہیں ہیں، تمہارے اختیار میں رزق نہیں ہے،
تم کو بھی ہم کھلا پلا رہے ہیں اور ان کو بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے. ایک بگاڑ تھا وہاں بتایا گیا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے اتنا سا 1400 سال پہلے آیت مبارکہ آئی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. دور جاہلیت. اور آج کا جو دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے, مساوات کا دور ہے, انسانوں کے حقوق کا دور ہے. بہرحال جو بھی ہے, لیکن آپ غور کر کے دیکھیں گے آیت کے ضمن میں اس معاملے کے اندر 1400 سال پہلے جو جاہل جن کو کہا جاتا تھا اس سے بدتر آج کی جہالت ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اور جو فواحش ہیں, بے حیائی کے جتنے کام ہیں ان کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن. چاہے وہ بے حیائی کا کام چھپے ہوئے ہو یا ظاہر ہو, دو ہے اس میں. دو باتیں کہی گئی یہاں پہ بے حیائی کے متعلق. ایک تو اوپن علی اعلان, یا ایک چھپ چھپ کے کوئی بے حیائی کے کام کرنا, بے شرمی کے کام کرنا. یہ دو باتیں ہیں. اس معاشرے کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی, بلکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں تک کہ مشرکین عرب جو تھے کعبۃ اللہ کا طواف بھی ننگا کرتے تھے, برہنہ کعبۃ اللہ کا طواف. تو اس دور کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن کی, اور خاص طور پہ عورت کو اس زمانے کے اندر صرف اپنے جسمانی تسکین کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دینا ہو, ختم برخاست. عورت کا شباب ختم ہو گیا تو اس کی کوئی عزت نہیں, کچرے میں بڑا ہو. جب تک شباب ہے عورت کا پھر بھی کچھ اس کا مقام ہے, لیکن جب اس کا شباب ڈھل گیا تو اس کی کوئی دو کوڑی کی نہیں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو سب سے بڑی جو دولت دی ہے وہ حیا ہے. کیا ہے؟ حیا. مرد کے مقابلے میں اگر عورت کی حیا ختم ہو گئی تو عورت دو کوڑی کی باقی نہیں رہتی. شرم و حیا اس کا زیور ہے, اس کی عزت ہے, اس کا وقار ہے, اس کا مقام ہے, اس کی قیمت ہے. اگر یہ ختم ہو گئی تو دو کوڑی کی نہیں ہے عورت. اور آج اسی معاشرے میں ہم ہیں. آج جو معاشرہ ہمارا ہے, آج عورت کو بالکلیہ طور پہ آج کے معاشرے نے عورت کو مساوات کے نام سے, حقوق نسواں کے نام سے, مرد کے کندھے سے کندھا ملا کے ٹھہرو تم بھی, اس عنوان سے عورت کی شرم و حیات کو کھینچ لیا. انہوں نے ختم کر دیا گیا ہے, کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہ بہت بڑا فتنہ آج کے زمانے میں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیے, روزے رکھ لیے, فلاں نہیں. یہ جو معاملہ ہے, جو فتنہ ہے, یہ خاص طور پہ آج کا. پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا یا کپڑے کی قلت نہیں ہوتی تھی, پیون لگا کے اپنے جسم کو ڈھانکتے تھے وہ لوگ, جسم کو کور کرتے تھے وہ لوگ پہلے. اور آج کی ترقی یافتہ دنیا, آپ غور کر کے دیکھیں گے, انہیں کپڑے خرید کے, مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کے
اپنے جسم کے اوپر فٹ کر کے کم سے کم اپنے جسم کے کپڑا رکھتی ہے، باقی پورا جسم اس کا نمایاں ایکسپوز ہوتا ہے اس کا۔ عورت، اورا عربی زبان میں اورا کہتے وہ چیز جس چھپائی جانے والی ہے، پردے میں رکھی جانے والی ہے، وہ عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ عورت کو اس کا اصلی مقام اسلام نے دیا ہے، شرم و حیا اس کو باقی رکھا ہے، اور شرم و حیا ختم ہونے والی وہ ساری چیزوں کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ سب سے پہلے لباس کا مسئلہ ہے۔ مرد کی سطر جو بتائی گئی ہے نا، سطر سے مراد یعنی مرد کی سطر یعنی جسم کا وہ حصہ جو لازمی طور پہ مرد کو چھپانا ہے، وہ کون سا ہے؟ کمر سے لے کے گھٹنوں تک لازمی ہے، یہ اتنا حصہ کم سے کم۔ اور عورت کا سطر جو اسلام نے رکھا ہے لازمی، اور وہ ہے عورت کے گلے سے لے کے پیر تک، وہ لازمی حصہ ہے اس کا، یہ لباس ہے۔ اور لباس اللہ قرآن میں بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس۔ آپ سورہ اعراف پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ذالک لباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کو اتارا، یعنی مطلب یہ ہے لباس کا بندوبست کیا تمہارے لیے، اور یہ تمہارے جسم کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے۔ زینت، آدمی لباس پہننے کے بعد اس کی شخصیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں ایک واقعہ آیا تفصیل کے ساتھ، آدم علیہ السلام اور حوا کا، دونوں کا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بات اتنی عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کو ضرورت پڑ گئے تو سورہ اعراف کے دوسروں یا پہلا رکوع آپ پڑھ لیجئے تفصیل کے ساتھ، 2-3 رکوع ہے وہاں پہ۔ وہ یہ ہے آدم علیہ السلام نے آدم اور حوا کو جو جنت سے نکالا، وہ کیسا نکالا؟ دونوں کے جسم کے اوپر سے کپڑے اتار دیا، ننگا کر دیا دونوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ جنت ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو عیش و عشرت کرو تم، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دیکھو یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا تم۔ اللہ تبارک و تعالی بتا دیا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، اور تم دونوں اس درخت کا جو پھل ہے وہ نہیں کھانا نہیں چکھنا، یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا۔ لیکن شیطان کیا کیا؟ آپ بہرحال کئی طریقے سے آ کے آدم اور حوا دونوں کو جناب علی اپنے وسوسوں کا شکار بنایا، اور بنا کے آدم اور حوا کے سامنے قسم کھا کے کہنے لگا وَخَاصَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم دونوں سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دونوں کا ہمدرد ہوں، تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ میں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پوری جنت میں جہاں چاہے کھاؤ پھرو مزے کرو بولا، لیکن وہ درخت کے قریب مت جا کیوں روکا ہے؟ تمہیں معلوم؟ اور انسان کی فطرت یہ جس چیز سے روکے جاتے نا اسی میں تشویشناک کام کرتا اس کا۔ صحیح بات ہے بھائی، میرے وہاں کیسے منع کرے جانے سے، اور وہ تشویش تھی، اور اسی کمزوری کا فائدہ شیطان اٹھایا اور قسم کھایا، کھا کے بولا کہ اللہ اسی لیے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا ہے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے، جنت کی بادشاہی تم کو مل جائے گی۔ یہ بولا شیطان۔ اور آدم کو اللہ پہلے ہی بولے تھے میں تم کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کر رہا ہوں، بھیجنا ہے تم کو کچھ دن کے لیے جنت میں رکھ رہا ہوں، پھر یہاں سے تم کو جنت زمین پہ جانا ہے۔ وہ آپ کے دماغ میں تھا حضرت آدم کے۔ تو آدم علیہ السلام والے اتنی اچھی جنت کو چھوڑ کے وہ مصیبتوں کی زمین پہ کون جائیں گے بھائی، لہذا اس کے چکمے میں آ گئے اور پھل کھا لیے۔
جیسے ہی پھل کھا لیے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی پھل کھائے تو ان کے بدن کے اوپر جو لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا، اور جیسے اترنا شروع ہو گئے آدم اور حوا کے وہ حصے جو لازمی چھپانے کے تھے شرمگاہ، اور ان جنت کے درختوں سے پتوں سے ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آواز دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، اللہ نے پکار کے کہا کیا میں تم کو پہلے ہی منع نہیں کرا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں تفصیلات جو آتی ہے نا، پھر قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ریپیٹ کیا احکامات دینے کے بعد، دیکھو شیطان کی اتباع مت کرو، اس کی پیروی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح تمہارے باپ کو شیطان نے جنت سے ننگا کر کے نکلوا دیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی ننگا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ تمہیں یعنی ہم کو، تمہارے باپ تمہاری ماں کو اس نے کیا کیا ہے؟ جنت سے ننگا کر کے نکلوایا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ننگا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ پھر یہ ہے بات اصل میں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، اب آپ غیر قوم کو ہٹا دیجئے، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے، اب دوسری قوموں کو چھوڑ دیجئے، اب آپ ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں گے اس وقت کہ ہمارے گھرانوں کے اندر کیا حال ہے اس وقت، ہماری ماں، بیٹیاں، بیوی، بہنوں کا لباس کیسا ہے، شرم و حیا کہاں باقی ہے، کتنی باقی ہے۔ ارے بھائی اسلام کی دین تو یہ تھی، مسلمان ہندوستان میں جب اسلام آیا آہستہ آہستہ یعنی مسلمانوں میں وہ تہذیب دی، اس ملک کو لباس کی تہذیب دی۔ بہت ساری ایسی قومیں ہیں، اگر آپ نارتھ میں آپ چلے جائیں گے کہ وہ اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اندر شرم و حیا ہے، اور اسلام کی دی ہوئی ہے وہ چیز، اور ان کا لباس بھی ہے، اور کئی ایسا لباس ان کا آج بھی ہے، اس وقت بھی۔ آپ ہریانہ وغیرہ راجستھان میں چلے جائیں گے، وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی، وہ سر کے اوپر سے یعنی ٹھوڈی تک ہمیشہ دامن یعنی دوپٹہ ڈالی رکھتی ہیں، بات بھی کرتی ہیں تو نیچے منڈی کر کے سسرے سے، دیور سے بات کرتی ہیں۔ کس کا دیا ہوا کلچر تھا یہ؟ مسلمانوں کا دیا ہوا۔ دیور سے بات ہو رہی، سسرے سے بات ہو رہی، باپ داخل ہے، کسی سے بھی گھر کے باہر نکل رہے، پانی بھر نہیں کر رہے، آج بھی ان کا دوپٹہ تھوڑی کا ہوتا ہے، شرم ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس کیا حال ہے آج؟ شرم و حیا ختم، باقی نہیں رہی۔ ایک حدیث شریف آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو شرم و حیا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو چاہے کر لیں دو۔ الحیاء من الایمان، حدیث میں آئی بات، حیا ایمان کا حصہ ہے، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ احکامات دیے ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب میں، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے گھر کی حالت کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو بتایا گیا۔ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں
کہ اہل ایمان کی سوسائٹی میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. بے حیائی، بے شرمی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے اس کے نتائج کیا نکلنے والے، تم نہیں جانتے، تمہارا علم محدود ہے. یہ بات یہاں کہی گئی سورہ نور میں. پھر حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو، اے مومنو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ. اگر تم نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو شیطان تم سے بے حیائی کا کام کرا کے رہے گا، برائی کا کام کرا کے رہیں گا. یہ بات فرمائی. سورہ نور کی آیات مبارکہ ہے یہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، اے مومنو، ایک دوسرے کے گھروں میں جب تم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. کیا بھائی؟ نماز روزے کی حد تک نہیں ہے دین خالی. بڑے تہجد گزارے، بڑی لمبی داڑھی ہے، بڑی شلوار ہے، بڑی مسواک ہے، یہ سب احکامات ہیں آپ کے. اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، بول رہا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مومنو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کے پیچھے مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہاں بات بتا دی گئی کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے گھروں کے اندر داخل مت ہو جاؤ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ وہ گھر والے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں. صرف اجازت کی حد تک نہیں ہے بات، یہاں ایک لفظ آیا قرآن کا تستانسوا. بڑی اہم بات یہ جملہ ہے قرآن کا. ایک تو تھا اذن، اجازت مل جانا، اور یہ کہ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا وہ واقعے میں چاہتے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں؟ مروت میں آؤ بول رہے ہوں گے، لیکن نہیں. یہ تو سوچو ذرا ان کے چہروں سے، کیا اندر بلا کے آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں تو خاموش چلے جاؤ، تمہاری عزت اسی میں ہے. کچھ منہ دیکھنے کے لیے آؤ بیٹھو تو بول دیں گے، لیکن آپ تیور دیکھ لے کے فوری نکل جانا وہاں پہ. تستانسوا. اور جب واقعے میں آپ کو بلانے کے لیے جناب علی وہ آرزو مند ہے بٹھانے کے اندر، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہو جاؤ ان کے اوپر اللہ سے سلامتی کی دعا کر کے جاؤ. حتی تسلموا علی اہلہا. کیسا حکم دے رہا قرآن دیکھیے. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے. لعلکم تذکرون، یاد رکھو اللہ کی اس نصیحت کو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر گھر میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی بھی نہیں ہے، تو مت داخل ہو یہاں تک کہ آواز نہ آ جائے. آواز کے سلسلے میں ایک بات بولوں آپ کو. حدیث شریف میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ، دستک دو، تو دروازے کے روبرو مت ٹھہرو، کنارے میں ادھر بازو یا ادھر بازو ٹھہرو. ادھر بازو ادھر بازو ٹھہرو آپ، تاکہ کوئی اگر دروازہ کھول دے زنانا تو ایک دم سے جناب علی آپ کی نظر نہ پڑ جائے ان کے اوپر. اسی لیے کرو بازو پہ ٹھہرو. اور پھر حکم کیا دیا؟ پہلے سلام کرو، پہلا سلام وعلیکم السلام کا جواب نہیں آیا، دوسرا سلام جواب نہیں آیا، تیسرا سلام جواب نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فوری واپس ہو جاؤ وہاں سے، فوری واپس ہو جاؤ وہاں سے. دیکھیے آپ وَإِنْ خِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، گھر میں تو ہے
آپ آئے، میں آیا ہوں فلاں مقام سے فلاں مقام سے، میں ملنا چاہتا ہوں. اگر گھر والے بولے کہ نہیں ابھی فرصت نہیں ہے ملنے کی، واپس چلے جاؤ، تو اللہ پر واپس چلے جاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ہمارے پاس خالی مسائل نہیں رہے، فضائل کی بات کر رہے ہیں. وہ پڑھ لو اتنی فضیلت، مسواک کر لو اتنا، وہ کر لو اتنا. یہ ہے احکامات عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اسلام کی، جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں باتیں. یہ اگر گھر والے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی ضروری کام ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے، لیکن اپنے دل میں کوئی خیال مند پیدا کرو، واپس چلے جاؤ. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے جاتے ذرا مل لیں گے بول کے آ گئے، آپ سمجھ میں آ رہا، لیکن ان کو کیا معلوم آپ آنے والے ہیں. سو اگر اطلاع ہوتی تو آپ کے لیے ٹائم نکالتے وہ. کیا اس کس حال میں کیا معلوم. اجازت لو، اگر اجازت دیے تو اندر جاؤ، نہ واپس ہو جاؤ. بڑی مشہور حدیث اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جاؤ تو پہلے اجازت لو. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی نہیں رہتے، صرف میری ماں رہتی، کیا میں ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے ہاں ماں سے بھی اجازت. پھر بولے وہ صاحب یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی گوشے پردے کی بات ہی نہیں ہے، صرف میری ماں ہے، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ ہاں اجازت لے. تیسرے دفعے پوچھے یا رسول اللہ میری ماں ہے کوئی اور نہیں ہے، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ اللہ کے نبی کو ذرا غصہ آ گیا، کہنے لگے کیا تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ ارے بھائی دروازہ نہیں کھٹکا گیا، زب بول کے آپ گھس گئے، ماں نہا رہی ہوں گی، ماں کپڑے بدل رہی ہوں گی، زب بول کے آپ چلے گئے، ہوتا نا بھائی ایسا. اسی لیے اگر ماں بھی ہے تو اجازت، کھٹکھٹاؤ، آواز لو، اجازت لو، اس کے بعد داخل ہو جاؤ. اسلام، دین اسلام جو تربیت کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو کیسا بنانا چاہتا ہے اسلام. اسلام صرف نماز و روزہ حج کی حد تک نہیں ہے. آپ نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، بڑے متقی بن گئے، یہ فالو کرنے کی چیزیں ہیں سارے یہاں. اسی تو آپ کو شیطان یہاں پہ جناب علی آپ کے گھر میں ڈیرا نہیں ڈالیں گا. پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو شیطان تو ڈیرا ڈالے گا. ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ جناب علی دوست کے آ گئے، شوہر کے دوست آ گئے، شوہر گھر میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد کون ہے، کہاں سے آئے؟ شوہر نہیں ہے تو بیوی بلا کے گھر میں بٹھا رہی، بٹھا کے پھر ٹھنڈا گرم بھی پوچھ رہی، کیا لیں گے آپ، کولڈ ڈرنک لیتے یا ٹھنڈا لیتے یا چائے پیں گے؟ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ پڑھیں گے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ احزاب میں، ان کی بات نہیں ہے، ازواج مطہرات، امت کی مائیں، ان کے متعلق یہ بات کہی گئی، یا نساء النبی لستن باحد، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارا مقام. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلنا قولا معروفا. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ اور سے سنو یہ باتیں، نہیں ملتے کہیں بھی، ہے کہیں بھی ملیں گے تو وضو کے مسائل چلیں گے، طہارت کے چلیں گے، کتنے ڈھیلے سکھانا، پانی نہیں ملا تو آپ کو داڑھی کتنی ہونا، یہ چلیں گے کہیں بھی. لیکن یہ جو زندگی کے گھر کے معاملات ہیں نا، وہ نہیں سناتے کوئی بھی، جبکہ قرآن میں ہے یہ سب. اور یہ اہم بات ہے. اے نبی کی بیویوں، اگر واقعی میں تم اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کا تقوی رکھنے والی ہو، تو کیا کرو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے اور کوئی آ گئے، کسی کام سے آ گئے، اللہ کے نبی سے ملنے آئے، اللہ کے نبی تو گھر میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ پوچھیں گے نا، وہ پوچھیں گے نا بھائی، تو اس وقت اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اب تمہارا وہاں پہ طریقہ کیا ہونا چاہیے گفتگو کرنے کا، ہے نا؟ فلا تخضعن بالقول. اب یہ غیر مرد آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے، امہات المومنین سے، تو ان کو جو جواب دو یا گفتگو جو کرو نا،
تم اپنا لب و لہجہ بدلنا. تمہارے لب و لہجے کے اندر کوئی لچھے دار گفتگو نہیں ہونا, کوئی تمہاری آواز کے اندر کوئی سریلی آواز میں گفتگو نہیں ہونا. تمہاری آواز بھدی ہونا, مرد کی آواز ہونا. آواز بدل کے بات کرو تم. فلا تخزانا بالقول, کہ تم دبے الفاظ میں گفتگو مت کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگلے جملے آ رہے ہیں آیت کے, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر کسی کے دل میں اگر وہ عشق کا بیمار ہے اور تمہاری آواز اس کو پسند آ گئی سریلی, اس کے دل میں اگر بیماری ہے تو تم سے ایک امید لے کے جاتا ہوں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ایک طمع پیدا ہو جائیں گے اس کے دل میں تمہارے لیے, شیطان پیدا کر دے گا. اور پھر ایسے وقت میں آئے گا جب مرد گھر پہ نہیں رہیں گا آواز سننے کے لیے. سمجھا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. بات پوری قاعدے اور قانون کی کرو, بات اتنی کرو جتنی ضرورت کی ہے. نام کیا ہے, کام کیا ہے, ختم, برخاست, خدا حافظ. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. خیر اب تو زمانہ ختم ہو گیا, سب ٹیلی فون وغیرہ آ گئے. اگر فون بھی آ گیا تو اب تو دور نہیں رہا, اب تو موبائل حریت کے لیے. ورنہ جب تک لینڈ لائن تھی اس وقت یہ حالات پیدا ہو جاتے, فون آ جاتے, اور گھر پہ مرد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ زنانہ گفتگو کرتا تھا, وہاں پہ بھی یہ بات پیدا ہو جاتی تھی اس وقت. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں تھی. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو فرمایا خاص طور پہ. غور کیجیے آپ, میں پردے کے متعلق بات کروں, شرم اور حیا بہت اہم بات ہے. اب دیکھیے اس کے بعد یہاں جو آیت مبارک آ رہی ہے نا, اب اگر گھر والے بولتے واپس چلے جاؤ, واپس ہو جاؤ, اللہ بول رہے ہیں واپس ہو جاؤ. ہوا ازکیٰ لکم, اسی میں تمہارے دل و دماغ کی پاکی ہے. اگر نہیں کچھ ہے تو گڑبڑ ہے, پھر کچھ بدنیتی ہے تمہارے دل میں, کچھ میل ہے سمجھو. پھر ہوا ازکیٰ لکم, اگر پورے شرافت کے ساتھ کریے تو فوری نکل جا رہے ہیں تو سمجھ لو اسی میں تمہاری پاکی ہے. ہوا ازکیٰ لکم واللہ بما تعملون علیم. ہاں اللہ تو علیم ہے, تمہارے اعمال کی پوری نگاہ رکھتا ہے, تم کیا کرنے والے ہیں, کیا ہے تمہارے دلوں میں, وہ تو رکھنے والا ہے. آئیے اب پردے سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ آیت مبارکہ کی جو بات آئی نا, اس کی تشریح میں یہ آیت پیش کر رہا ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کے, چاہے اوپن ہو چاہے چھپی ہوئی ہو. عموماً جناب یعنی عاشقیاں وغیرہ شروع میں چھپ چھپ کے ہوتے ہیں تقریباً. اور جہاں پہ یہ معاملہ ہے شرم و حیا کا وہاں, لیکن جہاں پہ شرم و حیا کی بات ہی نہیں ہے. اور آج کل تو اتنی ایڈوانس ہوتی ہیں ہماری بچیاں کالج کی وغیرہ کی جناب یعنی, وہ اپنے گرل فرینڈ کو گھر میں لا رہی, لا کے والد صاحب سے تعریف کروا رہے ہیں, ڈیڈی ڈیڈی یہ فلاں میرے ساتھی رہتے ہیں, انہوں نے میرے کو یہاں پہ جاتے آتے لفٹ دیے, میں بیٹھ کے آ گئی. او گڈ بائی, ویلکم, کم, بیٹھیے آپ, بیٹھیے بیٹھیے. کام ہے کیا, آپ کے کیا کام کرتے ہیں, آپ کے کیا کاروبار ہے, بیٹھیے. آپ کے غیبانے ہماری بیٹی آپ کی بہت تعریف کرتے رہتی ہے, یہ دیکھو گدھے کو. سمجھ میں آ رہا؟ ارے اس کا تو خون کھولنا چاہیے تھا. اسے تو ویلکم بٹھا کے, عجیب مسلمان, نبی کا امتی, قرآن کا پڑھنے والا, 2-3 حج بھی کر کے آیا ماشاءاللہ سے. ارے پیسے آ گئے تو حج کو بھاگ رہے ہیں, صرف اس کی تربیت ہی نہیں ہے 2 پیسے کی بھی, کچھ بھی نہیں. اللہ محفوظ رکھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا. کسے؟ مردوں کو حکم دیا. پردہ پہلے مرد کرنا ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے
کہ وہ اپنے نگاہوں کا پردہ کرے. غض بصر، پہلا حکم پردے کا یہ ہے. پہلے مرد کو پردہ کرنا ہے، اس کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے، اس کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. اگر اس کی نگاہوں میں شرم و حیا نہیں ہے، کوئی عورت کتنے ہی پردے میں کیوں نہ جائے، گراف لیتے رہتا انہیں، اس کا فوکس کرتے رہتا، اس کو ہے پردے میں، اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں شرم و حیا نہیں ہے. اس کا جناب علی جائزہ لیتے رہتا، انہیں گئے تک دور تک زوم بھی کرتا کبھی کبھی اپنی نگاہوں. یہ بہت باریک مسائل ہیں یہ. اور قرآن مجید کے اندر جنسی جو معاملات ہیں نا، سب سے کمزور انسان اگر واقع ہوا ہے وہ جنسی معاملات میں ہوا ہے. شیطان بہت آسانی سے مارتا ہے یہاں پہ جنسی معاملات میں. یہاں جو بات بتائی گئی جنسی معاملات میں، اسی لیے قرآن نے بات کہی سورہ نساء میں، خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو جنسی معاملات کے اندر بہت کمزور بنایا، اور اسی لیے جنسی معاملات کے اندر ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیرا بٹھا دیا ہے. اور یہاں پیرا بٹھایا جا رہا. آپ کہیے ایمان والے مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، گرم گھاری نہیں. حدیث شریف آتی ہے جس میں حضرت علی سے متعلق شاید غالب علی یہ اچانک کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جانے سے متعلق ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے. پہلی نظر معاف ہے مطلب پڑ گئی. پہلی نظر جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ بغیر نیت کی تھی، بغیر ارادے کی تھی. نظر پڑ گئی چلتے چلتے. دوسری نظر وہ ارادے کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے، وہ معاف نہیں ہے. اور اسی لیے شاید حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ کہ اس میں بات کہی گئی، لعن اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو جس کو دیکھ رہا، دیکھنے والے کو جو دیکھا جا رہا ہے، جو بغیر پردے کے نکلی ہوئی ہے. اور یہاں جو بات فرمائی گئی سن لیجئے آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. نیچی یغضضن، غض بصر کہتے ہیں اسے. وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم و حیات کی حفاظت کریں. حفاظت کریں. آج ہمارے پاس جو حالات پیدا ہو گئے، نوجوان ہمارا جو طبقہ ہے نا، خاص طور پہ یہ موبائل وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہر چیز اس کے اندر آ گئی. اب کیا کر رہے واللہ عالم، سمجھ میں آ رہا کون سا ایپ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہر چیز اس کے اندر آ گئی. جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے یہ چیز کیا ہے، حرام، حرام کا لفظ لایا گیا قرآن میں سورہ اعراف کے اندر اسی بات کو. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کہہ دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب نے حرام کیا ہر بے حیائی کے کام کو. حرام ہے بے حیائی کا کام. کیونکہ گھر کے اندر کنٹرول ضروری ہے، تربیت ضروری ہے. یہ قرآنی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد اللہ فرمایا ذالک ازکی لہم، ہاں اسی میں تمہارے لیے پاکی ہے. نظریں نیچی رکھو. پھر وہی بات، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بناوٹوں کو جانتا ہے. یہاں ملون نہیں فرمایا، یصنعون، صنع کے معنی یعنی تم کیوں پلک مار رہے ہیں، کیوں دیدے گھما رہے ہیں، کیا قصہ ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے، وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تمہاری ایکٹنگوں کو اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، تمہارے ارادے کیا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہوئے، کالج چھٹنے والا یہاں پہ وہ ہونے والا کیوں. اکثر کالجوں کے پاس جا کے دیکھو آپ کیا ہوتا ہے، وومنس کالج ہیں، کیا ہے وہاں پہ، ہاں پورے پوٹے بوکوڑا کھڑے ہوئے ہیں، تین تین دو دو تین تین جناب علی بائکوں کے اوپر.
زندگی تباہ ہو جا رہی ان لوگوں کی، جوانی ختم ہو جا رہی، گھور کے سمجھ میں آ رہا، دیدے ایک ایک انچ اندر چلے گئے ان کے، کچھ باخچ نہیں ہے ان کے پاس. نکاح کرے شادی کرے تو جناب علی ان کے پاس کچھ باخچ نہیں ہے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، کیونکہ پورا ویک ہو گئے. جو آدمی شرم و حیا کی جتنی حفاظت کریں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو جوہر رکھا ہے مردانگی کا وہ اتنا ہی اسٹرانگ رہتا ہے. اللہ کی بات ہے. ہاں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کے بعد لذتیں ختم ہو جاتی ہیں گورم گاری کے اندر ہی، باقی کیا رہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ. اب یہ بات آئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. دونوں ہیں جنسی، دونوں طرف میگنیٹ آئی ہے، جنسی خواہش دونوں طرف سے ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو حکم دیا گیا. فرمایا گیا آپ بتا دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرم و حیا حفاظت کرے، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور کوئی زینت ایسی نہ کریں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، الا ما ظہرا جو خود بخود ظاہر ہو جائے. ہاں اس کے اندر کچھ علماء لکھتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی پیر ہے ان کے ہتھیلیاں، ایک چیز اگر ظاہر ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ. یہ دیکھیے اب کتنی سخت وہی رہی ہے، گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کہاں کے؟ گھر کے اندر، انڈور. اللہ حکم دے رہے ہیں جب بچی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ انہیں آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر دوپٹے ڈالی رہیں. یہ گھر کے اندر، گھر کے اندر کا جو لباس ہے، لباس تو پہنے لیکن اپنے چہرے یعنی اپنے سینوں کے اوپر، اپنے گریباں میں وہ دوپٹہ ڈالی رکھے. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں دے رہے ہیں آخر یہ سب؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بھائی وہ چیزیں، وہ مقامات ایسے اللہ بنانے والا وہ جانتا ہے نا، کون سے چیز کو چھپانا، کون سے چیز کو ظاہر کرنا، کس کے سامنے ظاہر، یہ سب اللہ بنایا ہے، اس کو معلوم ہے یہ سب. اسی لیے بول رہا کیا کرنا ہے آپ کو، حکم دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب ہوا کیا، ہمارے پاس پہلے جتنے دوپٹے ہوتے تھے گھروں کے اندر، پورا سر چھپا ہوا رہتا تھا، کان وغیرہ چھپ کے، اس کے بعد گردن گلا چھپا رہتا تھا. کیا بھائی اب ہٹا کیسے انہیں؟ پہلے سر پہ سے ہٹاؤ. ہاں پہلے دوپٹہ ہٹا کہاں سے؟ سر پہ سے ہٹاؤ. پھر کہاں سے ہٹا؟ وہ گلے پہ سے ہٹ گیا، چھاتی پہ سے ہٹ گیا. پھر وہ دوپٹہ نکال کے کیا کرے؟ گلے میں ڈالے. اوپر سے سر سے نکالے اس کو، پھر گلے میں ڈالے، گلے سے نکال کے گردن میں ڈالے، گردن سے نکال کے کھاندے پہ ڈالے. کھاندے پہ ڈالے، اور کھاندے سے نکال کے دے دیے ان کو، بھائی فرعون کو دے دیے، تم پہنو بھی. اب شادی خانوں میں انہوں جناب علی ایک لٹکا لیتے پھر رہا انہیں. یہ ہے نکلا، ایک دم نہیں نکلا انہیں، سر سے نکلا، بعد میں گلے سے نکلا، پھر گردن سے نکلا، پھر کھاندے پہ آیا، کھاندے پہ سے گرل فرینڈ چلا گیا. ایسا کر کے ہوا. اب اس کے بعد لباس جسم سے کٹنا شروع ہو گیا. ساری چیزیں پکچر سب دیکھے ہوئے اپن لوگ، کیونکہ ہم لوگ تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر، تقریباً ہماری یہ 40 سال 50 سال 60 سال کی ہے. ہم پلٹ کے اگر 30 40 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کے لباس کو دیکھیں
آج کے لباس کو دیکھ لیں آپ کیا ہے. غریبی تھی لباس کے لیے, کپڑا تنگ تھا, مہنگا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جسم پورا ڈھکا ہوا تھا. آج مہنگے سے مہنگا جس کپڑا خرید کے ہو رہا کیا, اس کو کم سے کم پہننے کے لیے کٹایا جا رہا ٹیلر کے پاس جا کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا, اور ایک کتنی بڑی بات, گھر کے باہر آگے چل کے بات آ رہی ہے, اپنی زینت کا, اپنے بناؤ سنگار کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. شوہر کے لیے زینت, کس کے لیے؟ شوہر کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر بیوی یا کوئی بھی شادی شدہ عورت اگر وہ شوہر کے بجائے کسی اور کے لیے زینت کر رہی ہے, میک اپ کر رہی ہے, حرام ہے اس کے لیے, اس کے اوپر حرام ہے. بلکہ آج ہمارے پاس تقریباً شوہر کے لیے تو زینت میک اپ کر رہی نہیں کوئی بھی. ہوا کیا, اب ایک جگہ شادی کی دعوت تھی, چلے گئے, اس کے بعد گھر میں آ گئے شادی کے, ابھی آئے, ابھی کپڑے بھی نہیں بدلے تھے, انہوں بیٹھ گئے آ کے کرسی تخت پہ. شوہر بھی آئے, شوہر جیسے گھر میں آئے دیکھا ان کو تو فوری بھاگ گئے باہر. ابو ابو ابو, کہاں جا رہے؟ نہیں وہ کوئی آئے ہوئے نا, اسی لیے ذرا باہر جا رہا. بھائی کوئی نہیں ہے, میں ابو, امی ہے وہ, آئی امی ہے وہ. حالت دیکھ رہے ہو رہا کیا, اب گھر میں حالت بنا کے بیٹھے تو انہوں باہر نکل کے گھورم گاری کر رہی دوسروں کی, اور ان کی بیوی کو دوسرے دیکھ, ختم. یہی چکر چل رہی ہے سارا معاملہ. وہ حدیث بھی آتی ہے نا, عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کر دیتا ہے اور اس عورت کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں میں دگنا کر دیتا ہے. ایسا لباس. اور یہاں فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِيهِنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ. کتنی پابندی لگا رہے معلوم اللہ یہاں پہ. آپ کہہ دیجئے اگر کسی وجہ سے گھر کے باہر نکلے ہیں اور ان کے بدن کے اوپر یعنی جسم کو کوئی ایسا زیور ہے جس سے تیز تیز چلنے سے جس کی جھنکار ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيهِنَّ. فرمایا کہ ایسا زیور پہن کے تم اپنی پیریں پٹکتی ہی مت چلو تاکہ اندر چھپا ہوا زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے. کتنا کہاں جا رہا قرآن, کہاں کہاں پہ نگرانی کر رہا قرآن, کہاں کہاں پہ پیریں بٹھا دے رہا قرآن. ہے کوئی معاملہ, نماز پڑھے وہ ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں کہاں جانا, مسلمان کے لیے حکم ہے. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب اس معاملے میں اللہ کے آگے توبہ کرو. تم سب خطا کار ہے, اس میں پورے خطا کار ہے, باپ بھی, بیٹا بھی, شوہر بھی, بھائی بھی, سب ہے. تمہاری نگرانی نہیں ہے عورتوں کے اوپر. تم اچھے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے دلا رہے ہیں لیکن تمہارے لیے زینت ہی نہیں کر رہے ہو, دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, جا کے دعوت کے لیے کر رہے ہیں, وہاں بتانا ہے. سمجھ میں آ رہا, پیسہ ان کا اور شو دوسروں کا. کمال ہے یار, عجیب معاملہ ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں, پردے کے متعلق ہے یہ ساری چیزیں. سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی ان کے اوپر ان کو حکم دے دیجئے آپ، کیا جب بھی کسی ضروری کام کے لیے گھر کے باہر نکلے تو کیا کریں؟ اپنے جسم کے اوپر ایک چادر لپٹ لیں اور وہ چادر کو سر کے اوپر اوڑھیں اور پھر اس سر چادر کے کنارے کو کھینچ کے چھاتی تک لائیں، چہرہ چھپا رہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں اسے، تاکہ جو سر پہ سے اوڑھی گئی ہے چادر، اس چادر کو کھینچ کے یہاں تک کھینچا جائے۔ اور یہ کیوں اللہ بول رہے ہیں؟ ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، اللہ بول رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے تم پردے میں نکلو گی تو لوگوں کی یہ بات معلوم ہو جائے گا، یہ شریف گھرانے کی عورتیں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ قرآن بولا بھی ہے، کیا بولا؟ اگر یہ اس انداز میں نکلی گے باہر تو لوگوں کو یہ معلوم ہوگا یہ شریف زادیاں ہیں، شریف گھرانے کی ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ برقع پردہ نہیں ہے تو یہ شریف گھرانے کے نہیں ہیں، ان کو چھیڑنا چاہیے، چھیڑنا چاہیے۔ یہی نکلتا دوسرے معنی اس کے، چھیڑنا چاہیے۔ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں جتن، کتنے ریپ کیسز ہو رہے ہیں۔ ارے کوئی تک ہے یار، جنسی حیوان جو بنے ہوئے 3 سال 4 سال 5 سال کے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، جنسی شہوت جو یہ ہو گئی ہے، یہ سب اس کھلے نتائج ہیں اس کے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جتنے طریقے ہیں اس کے جانے کے، ان سب کے اوپر بریک لگا دیا قرآن نے۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بہت بے حیائی کا کام ہے اور اس کے نتائج بہت برے نکلنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں اس کے ساتھ بھاگ گئی، انہیں اس کے ساتھ بھاگ گئی، سمجھ میں آ رہا؟ اندر آگ لگ رہی، گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے، ابھی سمجھ میں آ رہا؟ انہیں کون سے مذہب کا، انہیں کوئی تھائچ نہیں۔ اماں بابا دیکھ رہے ہیں، ہائی ایجوکیشن، میری بچی پڑھنے جا رہی، میرا بچہ پڑھنے کر رہے ہیں کیا؟ آخر ہائی نگاہ کی نگرانی ہے بچوں کے اوپر۔ آپ اعلیٰ تعلیم بھی لگا شیطان کے منہ میں ڈال دے رہے ہیں، لیا کیا جہنم کے حوالے کر دے رہے ہیں آپ اعلیٰ تعلیم کی چکر میں۔ کیا اعلیٰ تعلیم دلا کے آپ دوزخ میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اگر دلا نہیں ہے تو اتنی نگرانی ہونا چاہیے۔ پھر اتنی اعلیٰ تعلیم کر کے آپ جناب عالی حالات کریں گے کیا؟ کون سی آپ کو جہاں نوکریاں ملنے والے، کیا کریں گے آپ؟ اور پھر جہاں نوکری کریں گے وہاں کون سا سیف ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ ہمارے لیے کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ محفوظ ہے عورت؟ کون سی بھی ڈپارٹمنٹ بولتے نہیں ہے۔ شیطان ہر جگہ ہے اس وقت، خاص طور پر ٹارگیٹ بنا ہوا ہے اس وقت جنسی معاملات میں آج۔ اور باضابطہ آج کا ایجوکیشن بھی ہو رہا، سیکس ایجوکیشن، اوپن سیکس ایجوکیشن ہو رہا ہے کہ بعض اوقات بچہ پڑھ رہا، ٹیچر سے لو ہو گیا، سمجھ میں آ رہا؟ ٹیچر بچے سے لو ہو گئی اس کی، حالانکہ بچہ بیٹے سے بھی کم عمر کا ہے، لیکن جنسی خواہشات، بچہ پسند آ گیا اس کو، شوہر کو چھوڑ دی، ادھر بچے کو لے لی، بچے کی لائف خراب۔ کتنے کیسز ہو رہے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ کیا ہم نگاہ رکھے ہوئے اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر؟ کہاں ہو رہا سو؟ کچھ نہیں، ہم ڈرائیور کے حوالے کر دیے۔ ڈرائیور کون ہے، کیا کر رہا؟ معاف کرنا، ایک میں تھوڑا اخلاق سے ہٹا ہوا ایک جوک ہے وہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ کچھ لڑکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرا یہ دعا کرے کہتے کہ بھئی ہماری جب زچگی ہوتی ہے نا، ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف جو ہے ہمارے شوہروں کو ہونا، بچہ تو ہم کس پیدا کریں گے لیکن تکلیف کس کو ہونا؟ شوہر۔ اللہ سن لیے، اب ان کی زچگی ہو رہی، تڑپ رہا کون؟ ڈرائیور۔ سمجھ میں آ رہا آپ کی بات؟ سمجھ میں آپ کے حالات یہ ہے، عجیب حال ہے، بہت نازک مسئلہ ہے اس وقت اپنے خاص طور پہ۔ پہلے بولتے تھے کہ بچوں کو سنبھالو، لیکن اب بچوں کو سنبھالنا ہے، آپ کے بیٹوں کو سنبھالنا ہے۔ اب بہت معاملہ ٹیڑھا چل رہا ہے میرے بھائی اس وقت،
فحوش پھیلا ہوا ہے ہر جگہ چاروں طرف اس وقت. ہم جا رہے ہیں جہاں ادھر نظر ڈالو ادھر نظر ڈالو، وہ بوٹ یہ بوٹ، وہ بس یہ بس، وہ چورستہ وہ چورستہ، چاروں طرف جو نظارے ہیں نا سب بے حیائی فحوش کے چیز. آپ کو نگاہ بچا کے چلنا مشکل ہے. بہت حساس ہونا چاہیے ہمیں اس وقت، بہت حساس ہونا چاہیے. اور جب تک اس کے اوپر ہم بہت ہی سیریس ایکشن نہیں لیں گے اپنے گھر کے اندر، فتنہ ہمارے گھر کے اندر آ جائے گا. آ جائے گا. بڑے بڑے مفتیوں کے بچیاں بھاگے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ یہ بات. کیوں بولا ہے بھوشا پردہ فلاں فلاں، سمجھ میں آ رہا. اور ہمارے پاس انہیں تیارا بھائی، انہیں چچیرا بھائی، انہیں ممیرا بھائی، انہیں کہاں کی انہیں کدھر کی، زب بول کے گھر میں گھس جا رہا. یا چھوٹے بچے تھے بڑے ہو گئے، چھوٹے بچے تھے پڑوسیوں کے بچے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور میں اس کی اشادیاں دیکھیے. جو بچے آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے پہلے، لیکن جب سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو اب انہیں بھی اسی طرح اجازت لینا جس طرح دوسرے بڑے لے کے آ رہے. پابند کر دیا اللہ. کیوں بول رہا ہے ساری چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ؟ ایک سوال پیدا ہوا نا بھائی، کیا فتنے اٹھنے والے ہیں اس کے لیے. اسی لیے بے انتہا ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ آج آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف اس وقت. ہمارے وہ ڈرامے دیکھ کے، وہ ڈراموں میں وہ ہو رہا نہیں، اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ بھاگ، یہی ہو رہا نا ڈرامہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. اور اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو دیکھیں گا اس کا تو اثر ہوئیں گا ہی. وہ اتنا کچھ رنگ لائیں گی کوئی چیز بھی برابر. یہی چل رہے ہیں فلمیں، وہی ڈرامے، وہی پورا وہی حال ہے. نہ تو صحابہ کا اسٹوری نہیں معلوم، صحابہ کے نامہ نہیں معلوم، رسول اللہ کے خاندان کے نامہ نہیں، ہیرو لوگوں کے معلوم، ہیرونیوں کے معلوم. سمجھ میں آ رہا؟ اس کا شوہر کون ہے، اس کا شوہر کون ہے، سب معلوم. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا پڑھایا جا رہا ہماری خواتین؟ اسی لیے حکم دیا گیا تھا نکاح کرو تو دیندار عورت کو لاؤ گھر میں. یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تک تم دیندار عورت سے نکاح نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں دین نہیں آ سکتا. کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. اگر وہ ماں کے پاس دین نہیں ہے تو آپ کی آنے والی نسل ختم. ہم خالی دام جہیز کو، جوڑے گھوڑے کو، فلاں کو یہ دیکھ رہے ہیں. ہم ہے کیا نہیں اس کے پاس؟ علم ہے، دینی علم ہے، شرم و حیا ہے، خاندان اچھا ہے. غریب رہنے لیجیے پرواہ نہیں، اچھے خاندان کی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، دیندان گھرانے کی ہے، شرم و حیا ہے. یہ دیکھ رہے ہی نہیں کوئی بھی. آج کوئی نہیں دیکھ رہے. ہاں کتنی پڑی فلاں، سمجھ میں آ رہا بس ختم. دے رہے ہیں کیا، لے رہے ہیں کیا، انہیں فلیٹ دے رہا، انہیں وہ دے رہا، انہیں 50 لاکھ. تباہ. کتنے دن تک؟ سنجیدہ ہوئیے، سنجیدہ. بہت کم وقت ہے اس وقت، بہت کم وقت ہے. ہماری عمریں 50 سال 40 سال کی ہو چکی ہیں. بڑی مشکل سے اور 10-15 سال جیں گے. اور کیا ہے؟ بہت موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے نا. کیا ہونے والا ہے اس کے بعد؟ جب جائیں گے اللہ کے پاس کیا کر کے آیا؟ MBBS بنا کے آؤ بیٹی، انجینئر بنا کے آئے ہو بیٹی، وہ بنا کے آئے. دین کا کتنا علم دیا بچی کو، قرآن کتنا پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ان کو کتنی پڑھایا، سیرت. رول ماڈل کس کو بنایا؟ حضرت عائشہ کو بنایا، حضرت فاطمہ کو بنایا. کس کو بنایا؟ ان کے تو بڑے ہوئے ڈراموں میں کرنے والے رول ماڈل ہے، ہیرونیاں رول ماڈل ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. میرے بھائی آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجئے. حالات بڑے خراب ہیں اور یہ فتنہ جب پھیلے گا تو اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی. دیر نہیں لگے گی. امت جب بگڑ جاتی ہے مکمل طور پہ، ان کے اندر جناب علی اب وہ باقی نہیں رہتی وہ چیز دین کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل کے دوسری قوم کو لاتے ہیں اور اس قوم کو نیست اور نابود کر دیتے ہیں. پھر اللہ کا نظام ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ خوش فہمی میں مت رہیے
جائزہ لیجئے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا. اپنی ذمہ داری ہے صرف مال کمانا، بچوں کو اچھا پڑھانا، اچھا لکھانا، ان کے لیے پراپرٹی بنا کے جانا. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے آپ کی. ہے اصل چیز آپ اگر نہیں انجام دیے، خالی یہ چیزیں سب دلا کے نکل گئے، وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ پھر آنے والی نسل کیا ہے؟ کیا اصل؟ وہ ایک صاحب ہمارے استاد گئے تھے تقریباً آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے امریکہ کو گئے تھے جب. تو آنے کے بعد انہوں نے وہاں کا تاثر پیش کیا تھا. جب 3 جملے بولے تھے انہوں، امریکن قوم جو بول رہی تھی ان کو وہاں پہ جو سنے انہوں، یہ جو بھی یہاں سے گئے ہیں نا وہاں پہ میگنیٹ ہو کے گئے امریکہ، بس گئے انڈیا پاکستان فلاں فلاں. تو انگریز یہ بول رہی، یہ جو بچے ہیں نا یہ بچے تمہارے ہیں ہمارے تمہارے ہیں. ان کے جو بچے ہوئیں گے نا وہ آدھے تمہارے آدھے ہمارے. ان کے جو بچے ہوئیں گے نا پورے ہمارے. بات سمجھے بات کو؟ اب جو بچے تمہارے سامنے تمہارے ہیں، ان کے جو بچے اولاد ہوں گی نا آدھی تمہاری آدھی ہماری رہیں گے. پھر ان کی جو اولاد رہیں گی نا پوری ہماری رہیں گی. وہ تمہارے اسلام کے خلاف ٹھہر جائیں گے اٹھ کے. ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ لوگ. اور آپ اللہ محفوظ رکھے. بہرحال بہت ہی اس معاملے میں بڑے دکھ اور درد سے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہا صرف معاشی حیوان ہم بنے ہوئے ہیں، صرف معاش اکنامک فیوچر اولاد کا فیوچر کیا ہے یار؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ختم ہونے والے مسئلے ہیں. سمجھے آپ؟ سب چھوڑ کے بھاگنا ہے، یہاں سے رہنا نہیں ہے کوئی بھی. آخرت کا سوچیے کیا ہونے والا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے تقریب امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے آپ کو محبت ہونی چاہیے. قرآن رات دن آپ پڑھنا چاہیے. قرآن کو آپ اپنا تکیہ کلام بنائیے. آپ پڑھیے قرآن واعتصموا بحبل اللہ کہتا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوط پکڑ لو. تم کوئی ہلا نہیں سکتا تم کو. اگر یہ چھوٹ گئی نا تو پتنگے کی طرح ہوا میں اڑ جاؤ گے تم، کاغذ کی ٹکڑوں کی طرح اڑ جاؤ گے تم، ترنے والا ہو جاؤ گے دوسری قوموں کے لیے. تم پکڑو اسے، یہ ہماری رسی ہے، اس کو چھوڑو مت، اس کو پڑھو، بالراس پڑھو. آپ یہاں آئے قرآن سننے کے لیے، ٹھیک ہے آپ سنیں، لیکن آپ گھر جائیے قرآن پڑھیے. کیونکہ آپ اگر بالراس قرآن پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ پہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا. کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے. اب آپ قرآن سن رہے تو میں آپ کے بیچ میں ہوں، قرآن کے آپ کے بیچ میں ہوں. جب میں ہٹ جاؤں گا اور آپ قرآن کھول کے پڑھیں گے تو آپ اللہ اور قرآن آپ کا الگ ہی ہو جائے گا اس وقت. پھر پڑھیے قرآن کو، اور سے پڑھیے. آپ دعا کیجیے اللہ سے، تیرا کلام ہے، پڑھ رہا ہوں. تو بہرحال یہ باتیں بہت ہی حالات خراب تھے دل و دماغ میں بھی، فحش و منکرات میں بھی. اسی لیے ذرا میں اس کے ڈیپ میں گیا. معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا وقت آپ کا زیادہ بھی لے لیا. میں سمجھ میں آ رہا کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا تھا. بہرحال تو خاص طور پہ تو اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.